سورہ الحج آیت نمبر 41۔ سورہ الحج آیت نمبر 41۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ جو مکناہم، اگر ہم ٹھکانہ دیں ان کو یا حکمرانی دیں ان کو، طاقت دیں ان کو، فی الارض، زمین میں، اقاموا الصلاۃ، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، وآتوا الزکوٰۃ، اور وہ دیتے ہیں زکوٰۃ، وامروا، اور حکم دیتے ہیں بالمعروف، اچھے کاموں کا، ونہوا، اور منع کرتے ہیں عن المنکر، برے کاموں سے، برائیوں سے، وللہ، اور اللہ ہی کی طرف ہے عاقبۃ الامور، سب کاموں کا انجام۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ جٹلاتے ہیں آپ کو، فقد کذبت، پس تحقیق جٹلایا قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے، وعاد، اور عادیوں نے، وثمود، اور سمودیوں نے، وقوم ابراہیم، اور قوم ابراہیم نے، وقوم لوط، اور قوم لوط نے، واصحاب مدین، اور مدین والوں نے، وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور جٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام، فَأَمْلَيْتُ، پس ہم نے مہلت دی، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر پکڑا ان کو، فَكَيْفَ، پس کیسا ہے، کانا، ہوا، نکیر، ہمارا عذاب، فَكَأَيِّن، پس کتنی ہی، من قریہ، بستیوں میں سے، أَهْلَكْنَاهَا، ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وہ ظالم تھے، فَهِيَ خَاوِيَةٌ، پس وہ گرے ہوئے تھے، عَلَىٰ عُرُوشِهَا، فَخَاوِيَةٌ، اندے منہ، عَلَىٰ عُرُوشِهَا، پس وہ گرے ہوئے تھے اندے، عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اپنی چھتوں کے، پس وہ اندے گرے ہوئے تھے اوپر اپنی چھتوں کے، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کنویں تھے معطلہ، معطل یعنی نکارہ، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور محل تھے مضبوط یا خوبصورت، افلم یسیروا، کیا پس نہیں وہ چلتے، فی الارض، زمین میں، فتکون، پس ہو، لہم، ان کے لیے، قلوب، دل، یاقلون، وہ عقل رکھیں، دیکھیں، سوچیں، بیہا، ساتھ اس کے، وہ آذان، اور کان، یسمعون، وہ سنیں، بیہا، ساتھ اس کے، فَإِنَّهَا، پس بے شک در حقیقت، لا تعمى الابصار، نہیں اندھی ہوتی آنکھیں، ولیکن، اور لیکن، تعمى القلوب، اندھے ہوتے ہیں دل، اللاتی، وہ جو فی الصدور، سینوں میں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الحج ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے یہ الذین مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، یہ جو آیت ہے اس کا جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا، وہ لوگ پچھلی آیت میں جنہوں نے اپنے گھر سے نکلے اللہ کے لیے، بغیر حق، یعنی ظلم کے ساتھ وہ اپنے گھر سے نکل آئے اللہ کے حکم سے، اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہوئے، اور یہ جنہوں نے مکہ میں پریشانیاں اٹھائی، اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے عزیز و اقربا چھوڑے، کاروبار چھوڑے، اور ہجرت کی اللہ کی راہ میں، اور مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے۔ اب وہ پیچھے ذکر کیا ان لوگوں کا، اب آگے اللہ تعالیٰ ان کو بشارتیں دے رہے ہیں، یعنی یہ ان کا منشور بیان کیا جا رہا ہے کہ اب تم کو اللہ تعالیٰ اس مدینہ اور مکہ عرب کے اوپر حکمرانی دے گا، جب حکمرانی دے گا تو تم نے پھر کیا کرنا ہے، جن کو وہ حکمرانی ملتی ہے انہوں نے کیا کرنا چاہیے ان کو، میں اللہ زینہ، اگر ہم جب ان کو ٹھکانہ دیں گے زمین میں، حکمرانی دیں گے، یہ کیا کریں گے، اقام الصلاۃ، یہ نماز قائم کریں گے،
یعنی جب ان کو حکمرانی ملے گی نماز قائم کریں گے وہ زکوٰۃ دیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو آپ نے پہلے آتے ہی سب سے پہلے مسجد بنائی, وہاں پر آپ نے نماز قائم کی, پھر اس سے آگے پھر آپ نے مسجد بنائی, مسجد کی زمین لی اور مسجدوں کو آباد کیا, یعنی نماز کو قائم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور صحابہ کرام نے بھی اس پر پابندی کی. ہم دیکھتے ہیں نماز کا قائم کرنا ایسے ہے جیسے جو مکہ میں مدینہ کے تو منافق تھے نا, وہ بھی نماز پڑھتے تھے, کیونکہ نماز کے بعد چھٹکارا تھا ہی نہیں. جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کا ایمان, اس کا اسلام مشکوک ہوتا تھا. وہ اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے, اندر سے کچھ تھے باہر سے کچھ تھے, لیکن نماز ادا کیا کرتے تھے. اقام الصلاۃ, وہ نماز کو قائم کریں گے, حکم دیں گے. وہ آتوا الزکاۃ, زکوٰۃ دیں گے. یعنی یہ منشور بیان کیا جا رہا ہے جن کو گورنمنٹ حکومت ملے گی. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, انہوں نے جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو انہوں نے کیا کہا تھا, وہ ایک قوم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ نے کہا تھا اگر یہ ایک اونٹ کی وہ نکیل بھی دیتے ہیں نا تو میں وہ بھی لوں گا ان سے. جو لوگ نماز اور زکوٰۃ فرق قائم کرتے ہیں میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا, جہاد کروں گا. اور آپ نے ایسا کیا, یعنی آپ نے ان سے جو زکوٰۃ کے منکرین تھے ان کے ساتھ آپ نے جہاد کیا. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ, اور نیکی کا حکم دیں گے. وَنَهُوا عَنِ الْمُنکَرِ, اور برے کاموں سے روکیں گے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کسی کو گورنمنٹ حکومت دے, اقتدار دے, اس کا یہ حق بنتا ہے ان کاموں کو وہ نافذ کرے. جیسے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد کو نافذ کر دینا اللہ کی کو 40 دن کی بارش برسنے سے بہتر ہے. اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جو ایک حد کو نافذ کر دیتا ہے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, اور اللہ کے لیے سب انجام, جتنے کاموں کا انجام اللہ کے پاس ہے, اللہ کے لیے. اللہ ان کا دیکھنے والا ہے, ان کا بدلہ دے گا, جزا دے گا, سزا دے گا اللہ کے لیے. وَيُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ, اور جھٹلایا آپ کو بس, یعنی تسلی دی جا رہی رسول اللہ علیہ وسلم کو, آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ والے آپ کو نہیں مانتے, یہ مدینہ کے منافق اور یہود آپ کو نہیں مانتے, اور آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ سے پہلے جو آپ کے بھائی گزرے ہیں ان کو بھی جھٹلایا گیا, ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا. وہ کون تھے؟ فرمایا قبل, ان سے پہلے قوم نوح نے بھی اپنے نبی کو جھٹلا دیا. وہ عادیوں نے کیا, انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا. سمودیوں نے کیا, صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا. فرمایا آپ نے پریشان نہیں ہونا, یہ ایک وتیرہ ہے, یہ کام ہے. جو دین کا کام کرتے ہیں ان کو لوگ اچھا سمجھتے نہیں ہیں, اللہ معاشر اس کو اللہ ہدایت دے دے. تو میں آپ نے پریشان نہیں ہونا, جو آپ کا منصب ہے, جو آپ کا کام ہے, آپ نے اس پہ لگے رہنا ہے. وقوم ابراہیم وقوم لوط, ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم کو جھٹلایا, قوم لوطیوں نے اپنا لوط حسن قوم نے قوم لوط جو ان کے لوط ہیں ان کو جھٹلایا. واصحاب مدین, اور مدین والے یہ کون تھے؟ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم والے تھے. واصحاب مدین, اور مدین والے یعنی مدین والے کون تھے؟ شعیب علیہ السلام کی قوم. فرمایا وہ بھی تھے. وَكُذِّبَ موسیٰ, اور جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام. یعنی سب انبیاء کا ذکر کیا جا رہا ہے, کس لیے؟ اللہ کے نبی کی شان, اللہ کے نبی کا مقام, اور آپ نے اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں سہیں, جو برداشت کی, اور آپ نے اس پر صبر کیا, اور صحابہ کرام نے تکلیفیں سہی, برداشت کی اور صبر کیا. یہ اللہ کا ایک خاص انداز, اللہ کے نبی سے پیار ہے, انتہائی والہانہ پیار ہے کہ اتنی انبیاء کا نام لے کر بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی ان لوگوں کو جھٹلایا گیا تھا, وہ ڈگمگائے نہیں, ان کے قدم لڑکھڑائے نہیں, وہ ثابت قدم رہے. آپ نے بھی ڈگمگانا نہیں, لڑکھڑانا نہیں, پریشان نہیں ہونا. انجام کے حساب سے دیکھیں, عاقبۃ الامور, انجام کن کا اچھا ہوا؟ نوح علیہ السلام کا. انجام کن کا اچھا ہوا؟ لوط علیہ السلام کا, موسیٰ علیہ السلام کا, اور ہود علیہ السلام کا, صالح علیہ السلام کا. ان کا انجام اچھا ہوا ہے. جنہوں نے جھٹلایا ان کا کیا انجام ہوا تو آپ نے دیکھا, اور جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں ان کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ, بس ہم نے مہلت دی کافروں کو, مہلت دی, پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو, پھر دیکھو کیسا ہوا ہمارا عذاب. نکیر ناگوار کے معنی میں آتے ہیں, ناگوار کسی چیز کو اجنبیت محسوس کرتا ہے. نکیر یعنی عذاب, اللہ کہتا ہے میری پکڑ دیکھو پھر کیسے ہوئی, میں نے ان کو پکڑا. ان کو بتلاؤ مشرکین مکہ کو
کہ میں نے جو پچھلے ذکر کیا جا رہا ہے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ابراہیم علیہ السلام قوم، لوط اور شعیب علیہ السلام قوم، میں نے جب ان کو پکڑا پھر دیکھو ان کا انجام کیسا ہوا، کیسے وہ پھر ان کو میں نے پکڑا، وہ ایسے بڑے بڑے لمبے بڑے بڑے قد تھے ان کے، پھر ایسے گرے پڑے تھے جیسے وہ کھجور کے طرح گرے پڑتے ہیں۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، بس اسی طرح بستیاں تھیں، ہلاک کر دیا ہم ان کو، کتنی ہی بستیاں تھیں ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، وَهِيَ ظَالِمٌ، وہ ظالم تھے، ہم نے ایسے نہیں کسی کو ہلاک کیا، ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، وہ گری پڑی تھی اوندے منہ اپنی چھتوں کے اوپر، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کنویں نکارا ہو گئے، یعنی اللہ کہتے ہیں ہم نے جو کنواں ہوتا ہے پانی پینے کے لیے، جب ان کو ہلاک کر دیا گیا، ان کے جو چھت تھی ان کے اوپر گرا دیے گئے، تو ان میں جو کنویں تھے وہ نکارا ہو گئے، نکارا کہ ان میں پانی لینے والے زندہ بچے ہی نہ، وہ پانی کا بندہ ہو تو پانی نکالے نا وہاں سے، وہ بیر معطلہ، معطل کیسے کہ جب معطل کر دیا کسی چیز کو یا ناکام کر دیا، وہی بیر معطلہ کہ وہ نکارا ہو گئے کنویں، وقصر مشید، اور جو وہ محل تھے نا وہ مضبوط محل وہ بھی نکارا ہو گئے، یا مشید کہتے ہیں کہ بڑے خوبصورت تھے، کلی کیے تھے، گنا کچ کیے ہوئے تھے اور بڑے نقش و نگار والے تھے، فرمایا وہ جو محل تھے نا وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کی سپین کے اندر جو الحمرا، ان کا مسلمانوں کے جو محل تھے وہ ویران ہو گئے، وقت ایک آیا، اور اگر کرتبہ کی مسجدیں دیکھیں وہاں پر نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، اذان دینے والا کوئی نہیں، یہ ایک وقت تھا جب تھی قدر نہ کی، نہ قدری کی، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ویران کر دیا، جب مسلمانوں نے نہ قدری کی تو ختم ہو گئے معاملات۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کیا اس زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں یہ مشرکین مکہ جو جٹلاتے ہیں، بس چاہیے تھے ہوتے ان کے دل، وہ سوچتے ساتھ اس دل کے، دل ہوتا وہ سوچتے، او آذان یسمعون بہا، یہ کان ان کے ہوتے جو کان ہیں ان سے سنتے ساتھ اس کے، فرمایا فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، کہ جو آنکھیں ہوتی وہ اندھی نہیں ہوتی، اصل میں دل اندھا ہوتا ہے اندر والا، ورنہ ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ کتنے سمجھدار تھے، سردار تھے اپنے وقت کے لوگ، وہ محفل کی جان ہوتے تھے، وہ بات کرتے تھے لوگ سنتے تھے، کیا بات کر رہے ہیں، حکمت کی بات کیا کرتے اپنے وقت کے اندر، لیکن فرمایا ان کی جو آنکھیں تھیں نا وہ اندھی، دل کی آنکھیں اندھی تھی ان کی، فرمایا اوپر کی آنکھوں کی خیر ہے، وہ عبداللہ بن ام مکتوم تھے نا رضی اللہ عنہ، آنکھوں کے اندھے تھے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام تھا، کیا شان تھا، کیا ان کا رتبہ تھا اللہ کے ہاں، اللہ کے نبی وہ عبس وتولی، اللہ تعالیٰ نے انجا علم، جب رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ مشرکین مکہ سردار آ گئے جی ہم ان کو نہ بلائیں، ہم بیٹھتے وہ بیٹھ گئے، عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے، نبینا ثابت ہے، آپ نے محسوس کیا دل کے اندر کہ یہ نہ ہی آتا، چلو یہ بیٹھے تھے، یہ شاید اللہ کو ہدایت دے دیتا، اللہ کو ایسی بات نہ عبس وتولی انجا علم، وہ آپ نے وہ جو نبینا ہے اس کو پیچھے کر دیا آپ نے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، یعنی لوگ اتنا پیارا بندہ، مطلب آنکھیں نبینا تھی اوپر والی، لیکن دل کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، اللہ نے اس کے لیے قرآن اتار دیا، اور جو وہ بڑے بڑے سردار کے فرمایا ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن جو دل کی آنکھیں وہ اندھی ہیں، وہ دل کی آنکھیں اندھوں کی، وہ اوپر کی آنکھیں کام نہیں کرتی، یہ سماعت کام نہیں کرتی، جو دین کی باتیں ہیں ان کو سمجھ لگتی نہیں ہیں، وہ سنتے نہیں، فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، بس بے شک بس یہ نہیں ہے اندھی آنکھیں، وہ نہیں ہوتی اندھی آنکھیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، لیکن اندھے ہوتے ہیں دل، الَّتِي فِي الصُّدُورِ، دلوں کے اندر ہے، جو دلوں میں، جو سینے کے اندر دل ہے، صدور سینہ، عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جسم میں ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو سارا جسم صحیح ہے، وہ خراب ہو سارا جسم خراب ہے، فرمایا وہ دل ہے، اور دل ہی ہے ہر چیز کی تصدیق کرتا ہے، ہر دل کے انسان کو ابھارتا ہے، اس لیے بڑی دعائیں ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ ہمارے دل کو اپنے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، بڑی دعائیں ہیں، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، یعنی دعا یا اللہ دلوں کو پھیر مارے، ہمارے دل کو اپنی طرف پھیر لے، یعنی دل ایک ایسا ٹکڑا ہے اس کو صحیح رکھنا اور اس کو سیدھی راہ پہ رکھنا، اس کی سوچوں کو صحیح انداز میں استعمال کرنا، یہ وہی ذکر کیا جا رہا ہے، جو دل کا معاملہ ٹھیک ہو پھر ہر چیز ٹھیک ہوگی، اگر دل کا معاملہ خراب ہو گیا پھر ہر چیز خراب ہو جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین وہ لوگ جو امکناہم اگر ہم ٹھکانہ دیں ان کو فی الارض زمین میں اقاموا الصلاۃ قائم کرتے ہیں نماز کو وآتوا الزکاۃ اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو وامروا بالمعروف اور حکم دیتے ہیں اچھائی کا ونہوا عن المنکر اور منع کرتے ہیں برائی سے وللہ اور اللہ کے لیے ہے عاقبۃ الامور آخرت کا انجام ہر کام کا انجام وَإِن يُكَذِّبُوكَ اگر وہ جھٹلائیں آپ کو فَقَدْ كَذَّبَتْ پس تحقیق جھٹلایا قبلہم ان سے پہلے قوم نوح قوم نوح نے وعاد اور عادیوں نے وثمود و سمودیوں نے وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم نے وقوم لوط اور قوم لوط نے واصحاب مدین اور مدین والوں نے وکذب موسیٰ اور جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام فَأَمْلَيْتُ بس میں نے مہلت دی للکافرین کافروں کو ثم أخذتهم پھر پکڑ لیا ان کو فَكَيْفَ پس کیسا کانا ہوا نکیر ہمارا عذاب فَكَأَيِّن پس کتنی ہی من قریہ بستیوں میں سے اہلکناہا ہم نے ہلاک کر دیا ان کو وَهِيَ ظَالِمَةٌ وہ ظالم تھے فَهِيَ خَاوِيَةٌ پس وہ اندے گرے ہوئے تھے عَلَى عُرُوشِهَا اوپر اپنی چھتوں کے وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ اور نکارہ کنویں وَقَصْرٍ مشید اور مضبوط محل افلم یسیروا کیا نہیں وہ چلتے فی الارض زمین میں فتکون پس تاکہ ہوں لہم ان کے قلوب دل یعقلون بہا سمجھے ساتھ اس کے او آذان یا کان یسمعون بہا سنے وہ ساتھ ان کے فَإِنَّهَا پس بے شک در حقیقت لا تعمل الابصار نہیں اندھی ہوتی آنکھیں ولیکن اور لیکن تعمل قلوب اندھے ہوتے ہیں دل اللاتی جو فی الصدور سینوں میں ہے صدق اللہ